کربلا کے میدان میں اہل بیت نے 3 روز پیاسا رہ کر اپنے رب کی رضا اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی پیاس کی یاد میں سبیل لگائی جاتی ہے۔ سبیل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی راستے یا واسطے کے ہیں۔ محرم الحرام میں سید الشہداء امام حسین ان کے رفقا کی تشنہ لبی کو یاد کرنے کے لیے اور پیاسوں کو سیراب کر کے ثواب حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، جہاں پانی، شربت اور اکثر چائے، کافی اور سوپ بھی پلائے جاتے ہیں۔ سبیلوں سے محبان امام حسین کا سچا اخلاص اور مقصد کربلا سے ان کا گہرا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ ہر سال محرم کے مہینے میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ کربلا کے میدان میں شہداء نے صبر و تحمل کی عظیم تاریخ رقم کی۔ میدان جنگ میں لڑنے والے 63 برس کے ہوں یا 6 ماہ کے شیر خواہ، سب پیاسے شہید کر دیے گئے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی کربلا کے پیاسوں کی یاد میں ہر سال سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، یہ رسم جاری ہوئی ہے بڑے قبیلوں سے، شفا ملے گی نیازوں سے اور سبیلوں سے۔ پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، محمد کا پیاسا نواسا ہے یہ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، علی اور زہرا کا پیارا ہے یہ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ۔ کربلا کے ایک طرف دریا رواں دواں تھا اور دوسری طرف صرف پیاس ہی پیاس۔ کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے اور جو پیاسے رہے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آج میری بات کی گفتگو سے اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا کہ آج میں یہاں سبیل حسین پہ کھڑی ہوں۔ یہ وہ سبیل ہے جس کے گھرانے نے پیاس کو جھیلا، 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر خوار بچے کو اپنے ہاتھوں پہ امام حسین جب کربلا کے میدان میں لے کے گئے تو حرملہ نے کہا تھا کہ شمر اپنے تیر کو نکال اس سے پہلے کہ کربلا میں ہلچل مچ جائے۔ اور تیر بھی کیا تھا؟ وہ تیر جس سے گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، وہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو اس سے شہید کیا۔ پیاس کا اور کیا نظر آنا چاہیے؟ یہ کیسا اسلام بچایا نبی کے نواسے اور اس کے گھر میں، وہ کیسی نماز ادا کی جس نماز کو لے کے ہم آج تک چل رہے ہیں، وہ پیاس جس کی آپ دنیا میں کہیں جائیں، کتنے ممالک ہیں، وہاں آپ کو اگر کوئی نام ملے گا تو ملے گا حسین کا۔ آپ کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ سبیل کس کی ہے تو وہ کہے گا کہ حسین کی سبیل ہے۔ آئیے میں آپ کو پوچھ کے بتاتی ہوں کہ یہ سبیل کس کی سبیل ہے اور اس سے فیضیاب کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ آج جس سبیل پہ میں کھڑی ہوں، آج میں یہ پوچھتی ہوں کہ بھائی یہ سبیل کس کی سبیل ہے؟ دیکھیں بیسکلی تو سبیل چاہے کوئی بھی ہو، چاہے یہ ہو چاہے کہیں بھی ہو، وہ لگتی حضرت مولا حسین کی ہی جو ہے وہ سبیل ہوتی ہے۔ بات یہاں مکمل ہو گئی کہ جب بھی بات ہوگی سبیل کی، کہ جب کوئی پوچھے گا کہ سبیل کس کی ہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ذوالفقار صاحب کی ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ زیدی صاحب نے لگائی،
कोई ये नहीं कहेगा कि काज़मी साहब की सबील है। सबील है तो वो इमाम हुसैन की है, सबील है तो सकाए सकीना अबुल फजल अब्बास की है, सबील है तो उस बीबी के नाम की है जिसके आज हम नाम का पानी पी रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि जब भी पानी पियो तो सकीना की प्यास को ज़रूर याद रखो, जब भी पानी पियो तो शिशमाए की प्यास को ज़रूर याद रखो। ये कितने अरसे से आप सभी लगा रहे हैं भाई साहब? देखिए जो हालिया जो आप सबील देख रही हैं ये तो तकरीबन इसको 38 साल हो गए माशाल्लाह। मगर इससे पहले ही जो है ये हमारी कमेटी है वो क़याम पाकिस्तान से पहले ही ये सबीलें लगा रही है, सबीलें लगाती आ रही। कितनी हैरानगी की बात है ना कि जिस प्यास और जिस शिद्दत से मौला हुसैन के घराने को ख़त्म करने की कोशिश की गई, यजीद आज ख़त्म है और ज़िंदा है तो सिर्फ़ और सिर्फ हुसैन जिंदा। देखिए उन्हीं की याद में और उन्हीं की जो 3 दिन उनको भूखा प्यासा रखा गया था, उन्हीं की याद में हम ये सबील का एहतमाम करते हैं ताकि हज़ारों लोग यहाँ से आए जो प्यासे हैं तो वो यहाँ पे पानी पी के जो है उन पे भी सवाब पहुँचाए और उनकी याद में जो है उनकी याद भी ज़िंदा रहे। मौला आपको इसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का जो हक है वो अदा कर सके। हम उनकी उम्मत का जो हक है, जो हम पे एहसान है उनकी उम्मत का, उसको अदा कर सकें। आज जो इस्लाम बचा है, कहते हैं इस्लाम रहता है हर करबला के बाद, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो आज फिर हमें उसी करबला की याद नहीं दिखाई देती जब अपने मुल्क में इंतशार फैलता हुआ देखते हैं। तो आज फिर हमें ज़रूरत है कि हम उम्मती बन के सामने आएँ। हम सब में एक हुसैनी ज़िंदा होना चाहिए ताकि अपने मुल्क की, अपने कौम की उसी तरह हिफाजत कर सके जिस तरह मौला हुसैन ने उसको सजदे में सर कटा के अपने दीन के बचाया था, अपने नाना के दीन को इस तरह बचाया कि यजीद भी कह उठा। कलमा पढ़ने वाले तो उस तरफ भी थे, कलमा पढ़ने वाले तो इस तरफ भी थे। तो कलमा पढ़ने वाले जब दोनों तरफ थे तो बात और जंग किस बात की थी? जंग तो थी ही नहीं। यहाँ बात थी हक की कि हक पे कौन है। जो हक पे था वो आज भी ता क़यामत ज़िंदा रहेगा और वो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका नाम, उनका ख़ानदान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ता हयात ज़िंदा रहेगा। आज उनकी याद में ये सबील है और ऐसी कई सबीलों पे मैं भी आपको लेके चलूँगी जहाँ मैं जब जब किसी से पूछूंगी कि भाई ये क्या है, ये सबील किसकी है, तो कोई अपना नाम नहीं लेगा। कोई कहेगा ये अबुल फजल अब्बास की सबील है, कोई कहेगा सकाए सकीना की सबील है, कोई कहेगा ये इमाम हुसैन की सबील है, कोई कहेगा अली असगर की सबील है। ये सबीलें हैं जो उनकी निस्बत से हमें आज भी सैराब करती चली आ रही हैं। क्या हम हक अदा कर पा रहे हैं? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जाती हूँ, आपको लेके चलती हूँ। रस्म जारी हुई है बड़े कबीलों से, शफा मिलेगी नियाजों से और सबीलों से। पानी पिलाओ सबीलें लगाओ, पानी पिलाओ सबीलें लगाओ। मोहम्मद का प्यासा नवासा है ये, पानी पिलाओ सबीलें लगाओ, पानी पिलाओ सबीलें लगाओ। अली और ज़हरा का प्यारा है ये, पानी पिलाओ सबीलें लगाओ, पानी पिलाओ सबीलें लगाओ। कई रोज का हाय तशना दहन है मुसाफिर है। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। कुछ दिन की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ उस जगह पे
जिसे सबील हुसैन कहते हैं। अगर आज मैं यहाँ किसी भी शख्स से ये पूछूंगी कि भाई आप यहाँ क्या है, ये क्या जगह है, तो कोई ये नहीं कहेगा ये काज़मी साहब की जगह है, कोई ये नहीं कहेगा ये जुल्फ़िकार साहब की जगह है, कोई ये नहीं कहेगा ये ज़ैदी साहब की जगह है, कोई ये नहीं कहेगा ये मेरी जगह है। जिससे भी मैं पूछूंगी वो कहेगा ये सबील हुसैन है, ये सक्काए सकीना की सबील है, ये असगर की सबील है, ये बीबी सकीना की सबील है, जिनके सदक़े में आज हम सब सैराब होते चले आ रहे हैं। आज इस्लाम को बचाया है उस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने अपने सर को कटा जिस नमाज की खातिर, और उस नमाज को हम कज़ा करते हैं महज अपने वक्त को तेजी की तरफ जाने के लिए। आइए ज़रा जानते हैं हम लोगों से कि आखिर ये किस जगह पे खड़े हैं, ये क्यों खड़े हैं, इनका मकसद क्या है। और आपको ये भी बताते चलूँ कि हम अकेली नहीं आए, मेरे बहुत ही मोहतरम, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरे साथ मेरे बुज़ुर्ग शहरियार दाऊद साहब मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी हमेशा से लिए मेरे लिए रहनुमाई का होता है। बहुत वालेकुम कैसी हैं सादिया? शहरियार भाई, मैंने कहा कि कुल जहाँ से अजीम है करारा हुसैन। कहते हैं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जो शहादत का नजराना पेश करके इस्लाम को जो सरबुलंदी बख्शी है, मैं समझता हूँ कि उसकी अभी बहुत सख्त ज़रूरत है। रस्म शब्बीरी अदा करने की इस वक्त वाकई बहुत सख्त ज़रूरत है। कोई कहते हैं कि यार ये क्या वजह है, इमाम हुसैन को आखिर क्या वजह थी कि पूरा ख़ानदान लेकर के चले आए। सवाल ये उठता है, क्या कोई जंग करने के लिए 6 माह का बच्चा लाता है? क्या कोई जंग करने के लिए बापर्दा ख़वातीन को लाता है? ये वो घराना है। इक़्तिदार की जंग लड़ी, आज उनका नाम भी नहीं। आप देखें सादिया, उस वक्त की सबसे बड़ी फौज, उस वक्त की सबसे बड़ी उनकी हुकूमत, उस वक्त की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन, क्या उनके पास दुनिया की कोई नेमत नहीं थी? यजीदी फौज के पास सब कुछ था। नहीं था तो बज़ाहिर कौनैन के और जन्नत के शहजादे सरदार हुसैन के पास बज़ाहिर कुछ नहीं था। आइए जनाब यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो सबील को का मैसेज किस तरह लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये किसकी सबील है? ये सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और शहीदान करबला की याद में ये लगाई जाती हैं और इंशाअल्लाह ये आइंदा भी इन चीज़ों का सिलसिला जारी रहेगा। ज़ाहिरीन के लिए यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं, शिया सुन्नी हर मकतब फ़िक्र के लोग होते हैं जिनके लिए ये एहतमाम किया जाता है। 63 साल के इमाम हुसैन हों या 6 माह के शहजादे अली असगर हों, ये उन प्यासों की याद में ये सबील का सिलसिला है। इंशाअल्लाह ता क़यामत ये सिलसिला जारी रहेगा और इसको हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। मौला आप लोगों को हिम्मत अता करे, आप लोगों के बाजू में वो क़ुव्वत अता करे और हर शर पसंद लोगों से हम सबको बचाए, हमारे मुल्क को बचाए, हमारे मुल्क को सलामत रखे। या नाज़रीन, जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था कि जिस शख्स से मैं पूछूंगी वो ये नहीं कहेगा ये फारूक की है, वो ये नहीं कहेगा ये ज़ैदी की है, वो ये नहीं कहेगा ये काज़मी की है, वो कहेगा इमाम हुसैन की सबील है, ये सक्काए सकीना की सबील है, ये बीबी सकीना की सबील है, ये हज़रत अली असगर की सबील है। तो जिनके सदक़े में आज हम सैराब हो रहे, क्या हम उनका हक अदा कर पा रहे हैं? ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया। आज इसी सवाल को लेकर अपने लोगों की तरफ चलते हैं कि क्या हम आज इस सबील से सैराब तो होते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं, लेकिन जब शरबत पी रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, एक पल को उस 3 दिन की प्यास को याद भी करते हैं? नहीं याद कर पाते। जब हज़रत अली असगर को मौला हुसैन ने यूँ करके हाथ उठाया था तो रावी बयान करता है उस वक्त के इस कदर तबई हालत थी कि अगर सुई भी चुप जाती तो मौत वाक़या हो जाती। और किस तीर से उनको नहल किया गया, जिस तीर से नहल किया गया, वो तीर जिससे आप उस ज़माने के लोग जो थे वो घोड़ों को मारा,
یہ ماں کے علی اصغر کی شہادت کو اگر ہم اس طرح رد کرتے چلے جائیں گے اور آپ آپس میں لڑتے چلے جائیں گے تو کیا ہم اس کلمے کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں کیا ہم کلمے کو سمجھ پائے، کیا ہم اس سبیل کے مقصد کو سمجھ پائے۔ میرے یہاں بہت سارے جوان موجود ہیں، یہاں بہت سارے میرے بھائی موجود ہیں، یہاں میرے بزرگ موجود ہیں، میں ان سے جاننا چاہوں گی، آئیے جانتے ہیں۔ پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، یہ رسم جاری ہوئی ہے بڑے قبیلوں سے، شفا ملے گی نیازوں سے اور سبیلوں سے۔ پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، محمد کا پیاسا نواسا ہے یہ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، علی اور زہرا کا پیارا ہے یہ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ۔ کہ صرف سبیل سے ہمیں کیا تربیت ملتی ہے؟ تربیت یہ ملتی ہے کہ جو پیاس کی شدت جو ہے واقعہ کربلا کے بی بی سکینہ کی اور جو وہ پیاسے تھے ان کی شدت کا احساس ہمیں محسوس، اس کو یاد کرتے، اس کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں آج کے دور میں ہم اس کلمے کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ حق تو ادا نہیں کر پا رہے، جو پانی پیتے رہے وہ آج نصف نابود ہو گئے، اور جو پیاسے رہے وہ آج بھی زندہ، آپ بھی زندہ ہیں انشاءاللہ زندہ رہے۔ تو آج بھی اگر ہم کربلا کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو لبیک یا لبیک یا حسین، بے شک بے شک بے شک اور جو یہ چاہتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی میرے بھائی، السلام علیکم۔ سبیل جو لگائی جاتی ہے یہ شہدائے کربلا سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا جنہیں 72 افراد نے شہادت دی تھی، بھوکے پیاسے تھے 3 دن کے، ان کی یاد میں سب کیا جاتا ہے یہ۔ اور ویسے بھی پانی پلانا پینا ثواب کا کام ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت بھی ہے۔ اور صحرا میں، تپتے صحرا میں جتنے بھی شہیدان کربلا تھے، میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور سیدنا امام اصغر، ان کی یاد میں یہ سب کیا جاتا ہے اور ان کی ہی نسبت سے یہ جو جتنے بھی تبرکات ہیں، بس شربت ہوا یا چائے ہوئی یا موزہ ہے، ان کی یاد میں سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ تو سب کچھ اتنا بڑا دسترخوان ہے، کتنی بڑی سبیلیں ہیں جو تا حیات چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ تا حیات بلکہ تا قیامت جو ہے یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری رہے گا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک اسلام کو وہ زندہ رکھے گا۔ مجھ کو اور آپ میں اگر ہمت ہوتی تو ہم تمہارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ آج جس دور سے میرا ملک گزر رہا ہے، پھر ضرورت ہے ہمارے اندر حسینیت کو پیدا کرنے کی، پھر ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر شبیریت کو پیدا کریں، پھر اسی جوش کو لے کر آئیں کہ ہم ارے سامنے اگر ہمارا دشمن کھڑا ہو تو ہم اسے وہی منہ توڑ جواب دیں جو امام حسین نے اپنی خاموشی کے ساتھ دیا، جو بی بی زینب نے اپنے خطبوں کے ساتھ دیا، جو بی بی سکینہ نے اپنی پیاس سے دیا۔ جتنے بھی شہیدان کربلا ہیں، معصومین مظلومین، وہ تو بیچارے وہاں پہ تنہا تھے اور کوئی ان کو فیسلٹیز تو تھی نہیں اس زمانے میں 14 سال پہلے یا 13.5 سال پہلے، لیکن اب تو الحمدللہ ہر چیز موجود ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، شاید جذبات وہ نہ ہوں۔ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ جب ایڑیاں رگڑ کے ایک بچے کی ایڑیوں سے پانی رواں ہو سکتا ہے، تو جب جس کی محبت میں خدا نے اس دنیا کو، اس کائنات کو خلق کر دیا، اس کا نواسا کربلا میں اور اس نواسے کی اولاد پیاسیوں 6 مانگی، تو کیا اگر وہ ایڑیاں رگڑتا تو پانی چل کے نہ آ جاتا اس کے پاس؟ میرا سادیہ یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ جن کی آل میں اسماعیل علیہ السلام جب چند مہینے کے بچے ہیں، ایڑیاں رگڑنے تو زمزم آج تک نہ رکنے والا، قیامت تک نہ رکنے والا جاری و ساری ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے
शहजादे हुसैन की आल पर फुरात रुक जाता। अरे इन्होंने तो अल्लाह की रजा पर अपने सर कटा करके पूरी इंसानियत को क़यामत तक के लिए दर्स दे दिया कि जो वादा करते हैं वो ईफा करते हैं और जो वादा सच्चा कर देते हैं वो फिर जन्नत के सरदार ही होते हैं। यही दर्स दे दिया हमें शहादत हुसैन ने, शहादत अब्बास अलमदार ने हमें बता दिया। मैं आपसे अर्ज करूं, अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो इमाम आली मकाम ने अभी जंग की इजाजत ही नहीं दी थी। अरे वो तो नन्ही सकीना के लिए, वो तो सकीना के लिए पानी लेने गए और फुरात अपने दस्तों बाजू सब खोलकर निछावर होने के लिए तैयार था। मैं आपसे अर्ज करूं, खुदा की कसम, आज उस वक्त इशारा करती नन्ही सकीना, इशारा करती फुरात उसके कदमों में आकर लोटपोट होता, लेकिन उन सब ने एक अपने नाना से वादा किया हुआ था कि हम अपने वादे को ईफा करने वाले हैं। जो छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर नहीं चली वो सैयदुश शुहदा के गले पर चली। किसी ने क्या खूब कहा कि जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनको धोखे से कुफे बुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, अरे जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। ये सबील हमें चीख चीख कर पुकार कर ये सदा दे रही है कि खुदा के लिए अपने बच्चों को दिखाओ ये सबील, उनको शहादत हुसैन दिखाओ, उनको सिखाओ, उनकी नॉलेज में ये लाओ ताकि वो भी वादे के पक्के निकले, वो गुफ्तार के नहीं, जिंदगी के जीने का सलीका क्या है, किरदार के भी गाजी बने, वो वाकई शहादत का रुतबा लेकर पैदा हो, जवान हो, और जब कहीं भी जरूरत पड़े। पाकिस्तान एक अजीम निशानी है और शहादत हुसैन याद दिलाती है कि किस तरह कुर्बानियां देकर ये वतन हासिल किया। मदीने की एक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम अता किया, एक इस्लाम के नाम पर मदीने की एक बस्ती कायम हुई और इस्लाम के नाम पर दूसरी स्टेट ये पाकिस्तान कायम हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक क़यामत आएगी शहादत हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला होता रहेगा और हमारे ईमान इंशाल्लाह इसी तरह मजबूत होते रहेंगे। क्योंकि वो खुद कह रहे हैं ना कि मैं तो अपनी अहले बैत के सदके में जो ये दुनिया मैंने तुझे दे दी है उसकी हिफाजत तो वो करने वाला है। मेरे आका ने क्या फरमाया खुतबा हुज्जतुल विदा में, सादिया खुदा की कसम जो भी सुन रहे हैं इसको अगर मुट्ठी अपने दामन से बांध लें और पक्का पकड़ लें। मेरे आका ने दो बात इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें दो चीजें देकर जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कलाम किताबुल्लाह कलाम मजीद और दूसरी अहले बैत की मोहब्बत। अगर तुम अहले बैत की मोहब्बत को थामे रखोगे खुदा की कसम कभी गुमराह नहीं होगे, कभी हलाकत में नहीं पड़ोगे। लेकिन आज बदकिस्मती यही है। देखो पहले क्या होता था, आपको मुझे लड़ा के हमारे बीच में से चीजों को निकाल देंगे, जबकि अहले बैत से अगर हमारे जैसा आपने कहा कि अगर हम जुड़े रहते तो मोहब्बत वैसे इंशाल्लाह अहले बैत से हम जुड़े रहेंगे। हमारा दर्स जारी रहेगा इंशाल्लाह कि अहले बैत से मोहब्बत करो। अगर जिसने अहले बैत से मोहब्बत नहीं की याद रखिए उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के आल से जिसकी मोहब्बत नहीं है उसका तो ईमान ही मुकम्मल नहीं है। और मुझे ये भी और बात करनी है, आपको याद होगा मेरे बचपन की बात बताता हूँ, मैं 46 का हो गया, 46 ईयर्स का। मुझे बचपन से याद है हम बड़े एहतमाम के साथ शहदाए करबला का तज़किरा इन 10 दिनों में सुना करते थे, जगह जगह मजालिस हुआ करती थी। ये ताज़िये, ये अलम, ये हमें एक ऐसी मेरा ख्याल याद दिलाते हैं और हमें एहसास दिलाते हैं हमारे अंदर से कि हम जिनके मानने वाले हैं, जिस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है हम, कि उनके नवासे की शहादत के दिन हम बड़े, ये मेरे और आपके नहीं है हुसैन, ये हम सब के हैं हुसैन। ये किसने लिख दिया कि ये तेरा है हुसैन, ये मेरा है हुसैन? हुसैन तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नवासे थे कि जब वो सवार हो गए तो सजदे को तूल दे दिया गया। जिस नवासे के लिए सजदे को तूल दे दिया, और सिर्फ नाना ने तूल नहीं दिया, नाना जो कुल अंबिया का मुरसलीन है, यानी कि कुल अंबिया का सजदा तूल में है,
تو اگر کل انبیاء طول میں سجدے کو طول دے رہے ہیں تو پھر سوچیے اس نواسے کی کیا حرمت ہوگی، اس نواسے کی کیا اہمیت ہوگی. اور آج ہم کہتے ہیں یہ تیرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے. میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت للعالمین. بے شک. امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو جب سرکار نانا جان تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں تو پھر سب کے لیے وہ رحمت ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے حسین کسی ایک کے لیے ہو؟ حسین بھی تمام عالمین کے لیے ہیں، سب کے لیے ہیں. حسین تیرا بھی ہے، حسین میرا بھی ہے، حسین سب کا ہے. حسین کے بغیر تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا اسلام. جس نے اسلام کا علم اپنا سر کٹا کر اونچا کر دیا، اسلام کا جھنڈا پرچم ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے سر بلند کر دیا، پھر کون کہہ سکتا ہے کہ حسین کے بغیر اسلام مکمل ہوتا ہے؟ پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، یہ رسم جاری ہوئی ہے بڑے قبیلوں سے، شفا ملے گی نیازوں سے اور سبیلوں سے. پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ. محمد کا پیاسا نواسا ہے یہ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ. علی اور زہرا کا پیارا ہے یہ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ. سبیلیں لگاؤ، یہ رسم جاری ہوئی ہے بڑے قبیلوں سے، شفا ملے گی نیازوں سے اور سبیلوں سے. پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ. محمد کا پیاسا نواسا ہے یہ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ. علی اور زہرا کا پیارا ہے یہ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ. ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں ہم. جیسا کہ میں نے آپ سے جانے سے پہلے کہا تھا کہ آپ کو وہاں لے کے جا رہی ہوں جہاں ہمیں علیحدہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم ایک ہیں کیونکہ ہم ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی. میں بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ علی. علی. علی یہ جو سبیل آپ نے، قریب آگے بات کریں گے تھوڑا سا. علی یہ سبیل کتنے عرصے سے آپ لگا رہے ہیں؟ جی ہم اپنا تقریباً 22 سال سے لگا رہے ہیں. 22 سال سے لگا رہے ہیں. آپ کے ابو دادا وغیرہ پہلے؟ جی میرے چاچا لگاتے تھے. آپ سبیل اور کربلا کے درس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم اس طرح کہ انہوں نے جو قربانیاں دی کربلا پہ، اور انہوں نے جو شہادتیں دی اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، اسی لیے ہم یہ سبیل لگاتے ہیں. ان کی یاد جی یاد لگاتے ہیں کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں جی، اور اس رسول کی امت ہیں جی، اور اگر امت ہے تو ہم پہ فرض ہے کہ ان کی آل کی جی بالکل اسی طرح عزت کریں، رسپیکٹ کریں، جی، خدمت کریں. جی جناب یہاں یہ وہی والی بات جو میں اور شہریار بھائی کافی دیر سے بات کر رہے تھے
کہ ہمیں لوگوں نے الگ کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن ہم الگ نہیں ہوئے. جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سے پیار کرتا ہے تو وہ کبھی نہیں بھولے گا کہ ان کی آل کو چھوڑ کے وہ آگے نہیں نکل سکتا. اب یہاں دیکھیں سعدیہ، یا اللہ یا رسول اللہ، آپ ذرا اس کو دیکھ لیں، یا اللہ یا رسول اللہ، یہ اہل سنت کی سبیل ہے. ابھی ہم آئے اہل تشیع کی سبیل سے، ٹھیک ہے نا. اب بتائیں وہاں کیا بھی کرا، وہاں کیا دیا جا رہا ہے؟ پانی. یہاں پہ کیا دیا جا رہا ہے؟ پانی. کیا مقصد ہے؟ حسین کی یاد، سکینہ کی یاد، علی اکبر علی اصغر کی یاد، ٹھیک ہے نا. مقصد اہل بیت کی محبت جو ایمان کی جان ہے، مقصد ایک ہے. تو پھر یہ ہمیں لڑانے والے کون کہاں سے آ گئے؟ صحیح. تو ہمیں میرا خیال ہے ہمارے اپنے دشمنوں کو اپنے اندر سے خود ہی قرید کے نکالنا، اپنے اندر سے ہمیں خود نکالنا پڑے گا، کیونکہ جو ہیں وہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہیں. ہماری کمزوریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تنگ نظری، تنگ ذہنی، تنگ قلبی. جس وقت ہم نے اپنے دلوں میں اسپیس پیدا کر لیا، یہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے، یہ کون ہے؟ میری بہن ہے، تو اس دن بھائی چارہ اس پوری دنیا میں محبت پھیل جائے گی. شہریار بھائی مجھے ایک چیز، شبی ہم لیتے ہیں نا، شبی ہے، علم ایک شبی ہے، تازیہ شبی ہے. آج میں آپ کو تازیہ کی طرف لے کے چلوں گی اور جانیں گے کہ تازیہ کی تاریخ کیا ہے، تازیہ کی حیثیت کیا ہے اور ہم اس کو کس شبی کی صورت میں نکالتے ہیں. ہم وہاں بھی آپ کو لے کے جائیں گے اور جانیں گے کہ وہ کتنے عرصے سے یہ تعزیے بن رہے ہیں. ہندوستان میں تو بہت پرانے تعزیے بنائے جاتے ہیں. لکھنؤ کے تعزیے بڑے مشہور ہیں، دہلی کے تعزیے بڑے مشہور ہیں، بالکل. ہمارے یہاں بڑے خوبصورت تعزیے بنائے جاتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ ان تعزیوں کی طرف دیکھتے ہیں یا آپ علم کی طرف دیکھتے ہیں تو بے ساختہ جو ہے وہ آپ کو وہ پیاس، وہ یاد، وہ کربلا کی وہ کہتے ہیں نا ایک طاقتور انسان کو آپ اگر لاچار دیکھیں تو کیسا عجیب لگتا ہے کہ وہ ان سے بڑا طاقتور تو تھا ہی کوئی نہیں اور انہوں نے اپنی طاقت کو کبھی سامنے نہیں آنے دیا. مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بی بی صاحبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بعد شادی کر لیجئے گا، اکیلے مت رہیے گا. تو مولا نے مسلم بن عقیل سے پوچھا کہ بتاؤ اب طاقتور قبیلہ کون سا ہے؟ مولا جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں شہر ہوں، مدینہ علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی پوچھ رہے تو پھر ام البنین کا نام آتا ہے. آج ہم ان کی خیرات تو کھا رہے ہیں، انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں کہ ان کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے یہ کائنات کو حسین و جمیل بنایا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس بات کو اس طرح لیں کہ ہم ان کا صبر دیکھیں، ہم اس کی رضا میں راضی ہونا دیکھیں، کہتے ہیں خدا کی رضا میں راضی ہو جائے نا، تو صحیح مثال ہے کربلا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پورا گھرانہ ایک خدا کی رضا میں راضی ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے ارے بتا تیری رضا کیا ہے، اس کی رضا پوچھے. یہ رضا، تسلیم و رضا کا پیغام ہمیں حسین، علمدار اور سارے شہداء نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی نفس کی خاطر پسند ہی نہیں کیا. میرے امام نے فرمایا میں بتی چراغ کل کر دیتا ہوں، جس نے جانا جاؤ. تو انہوں نے کہا ہم موسیٰ کے حواری نہیں ہیں کہ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے فرعون سے. نہیں، ہم کربلا والے ہیں، ہم عزم و ہمت اور ہم وعدہ ایفا کرنے والے ہیں. اور انہوں نے اپنا وعدہ ایفا کر کے دیا، ایک ایک کے سب قربان ہو گئے. مجھے وہ خیمے یاد آتے ہیں سعدیہ کہ بی بی صاحبہ ایک خیمے سے حضرت سید الشہداء لگا رہے ہیں چکر خیموں کے باہر، تو ہر جگہ مائیں اپنے شہزادوں کو تیار کر رہی ہیں، تیار ہو جاؤ، تم نے سید الشہداء کے نام پر قربان ہو جانا ہے. اور ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرے پاس تو کوئی شہزادہ نہیں ہے جس کو میں آپ کے نام پر قربان کر سکوں. صبر انہوں نے صبر کر کے دکھلا دیا کہ جو صبر کرتے ہیں ان کا نام آج تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. اور جو بے صبر تھے یزید، آج ان کا نام رکھنے والا کوئی نہیں. اور یہ غریب الوطن ہے، مسافر ہے اور یہ غریب الوطن ہے، کہ تو
सहारा है ये, ढूंढे दिलों का सहारा है ये, पानी पिलाओ सबीले लगाओ, 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 पानी पिलाओ। न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है। क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। करे जो कोई गमसरी, किसी की क्या मजाल गए, करे जो कोई गमसरी, किसी की क्या मजाल गए। जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल गए। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है। क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। करोगे गर मुखालिफत, गमे हुसैन की यगा, वो हाल होगा हश्र में कि अलगफीज वल्लमा। जहां भी छुपने जाओगे, जहां भी छुपने जाओगे, कहीं न बच न पाओगे कि हर जगह मेरा हुसैन है। क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। क्या हुसैन है, मेरा हुसैन, मेरा हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे ये हुसैन। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि हमारे तमाम इंसानियत के इमाम है वो। किसी एक मसलक या एक फ़िरके से उनका बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पे हर मसलक, हर फ़िरके के लोग आते हैं, इमाम हुसैन से अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। ये जो सबील है, सबील हम लगाते हैं, जब सबील का दर्स आप एज अ पर्सन, आप सबील से क्या दर्स लेते हैं? सबील इमाम हुसैन की याद में लगाई जाती है। जो इमाम को इन लोगों ने पैसा शहीद कर दिया गया था, उस याद में ये सबील लगाई जाती है। मैंने अपने एक शो में भी कुछ दिन पहले कहा था कि हमारे हमसाए मुल्क के ने कहा कि हम पानी बंद कर देंगे। हमने कहा मत भूलना कि पानी 1400 साल पहले किसी ने बंद करने की कोशिश की थी, आज वो नेस्तो नाबूद है, और जो प्यासे रहे वो आज भी जिंदा है। तो अगर खुदा न खास्ता ये कोशिश कर भी दी पानी बंद करने की, तो तुम तो ख़त्म हो जाओगे, हम तो फिर जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम हुसैन के मानने वाले हैं। आज मुझे बताइए, तो यकीनन अगर तो ये कुछ सोच रहे हैं कि पानी बंद कर देंगे, तो फिर जो यजीदियत का हाल हुआ, फिर वही उनका हाल होने वाला है। आज भी नाम हुसैन का जिंदा है, उसके शुहदा का, उसके साथियों का नाम आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। यकीनन
جو درس ہے سبیل کا وہ یہی ہے کہ جس طرح حسین نے اپنی شہادت دے کر یہ درس دے دیا کہ دیکھو اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہے، بے شک جینا ہے دوسروں کے لیے، انسانیت کے لیے۔ آج انسانیت کو زندہ کر کے حسین گئے ہیں اور قیامت تک انسانیت زندہ رہے گی۔ جب بھی انسانیت کی کوئی میجر، کوئی بڑا انسانیت کا چیمپئن یا کوئی بڑا لیڈر قرار دیا جائے گا تو سب سے پہلے حسین کا نام آئے گا۔ پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، یہ رسم جاری ہوئی ہے بڑے قبیلوں سے، شفا ملے گی نیازوں سے اور سبیلوں سے۔ پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، محمد کا پیاسا نواسا ہے یہ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ، علی اور زہرا کا پیارا ہے یہ، پانی پلاؤ سبیلیں لگاؤ۔ شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین بی پناہ است حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ لا الہ الا حسین ہے، عطا لا الہ حسین ہے۔ معین الدین نے بھی یہ کہا، بقا لا الہ حسین ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، مہر انبیاء ہے یہ، صدا لا الہ حسین ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ بنا لا الہ حسین ہے، عطا لا الہ حسین ہے۔ معین الدین نے بھی یہ کہا، بقا لا الہ حسین ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔
फरमान मुस्तफ़ा है ये कौले रसूल है हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन फरमान मुस्तफ़ा है ये कौले रसूल है हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन ला इला हुसैन है अता इला हुसैन है मुइनुद्दीन ने भी ये कहा बका इला हुसैन है। शहरयार भाई, जब हम बात करते हैं प्यास की तो करबला याद आता है, जब हम बात करते हैं 6 मई की तो हमें हज़रत अली असगर याद आते हैं, जब हम बात करते हैं वफा की तो गाजी याद आता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अपने मुल्क से हमारी वफा कुछ कम हो गई? आज हमारे पास गाजी की कमी है, आज हमारे पास अलमदार की कमी है। अलम तो बहुत है, उठाने वाले नहीं रहे। देखें सादिया, जैसे अलमदार ने अपने दोनों बाजू कटाकर अपनी वफा का तो सबूत पेश कर दिया, आज बदकिस्मती से हमारे पास अपनी वफाओं का कोई दलील नहीं है। हमारी फौज के अंदर सबसे बड़ा निशान हैदर दिया जाता है, लेकिन क्या बात है आज हमारे पास उस हैदर के सबूत मौजूद नहीं है। क्या बात है आज हम मोहब्बत तो करते हैं हुसैन से, लेकिन हुसैनियत का जज्बा हमारे अंदर नहीं है। पाकिस्तान हैदरी है, पाकिस्तान हैदर का निशान है, लेकिन आज पाकिस्तान को उसके शहजादे हुसैन जैसे जियालों की, मुहिब्बों की, महबूबों की जरूरत है, जो आज बदकिस्मती से नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक हम ये वाक़या करबला को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, मेरी गवर्नमेंट से इस्तदा है, खुदा के लिए वाक़या करबला को निसाब में डालो, शहादत करबला को निसाब में डालो, ताकि हमारे बच्चे को पता हो कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम हैदरी हैं, हम इमाम हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं, हम मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं जो पूरी कायनात के मौला हैं। अगर हमने ये जज्बा अपने अंदर से खत्म कर दिया, जो कर दिया गया है, लेकिन याद रखिए ये कभी खत्म नहीं होगा। ये इंशाअल्लाह शम्मा हुर का हमारे सामने नहीं है, बिल्कुल उनकी हमारे मिसाल सामने कि हुर वही हुर जिसने इमाम को घेर के कूफे लाया, करबला लाया, ठीक है, वही हुर जिसने पानी बंद किया, वही हुर जिसने जुल्म और सितम के नए नए अंदाज अपनाए, लेकिन वही हुर जब उसकी दिल में एक शम्मा थी हल्की सी टिमटिमाती हुई, जब उसने इमाम का खुतबा सुना तो टहल रहा है। रात को बेटा पूछता है बेचैन क्यों हो अब्बा, ना खाना खाया है ना आपने रात को नींद कर रहे हैं। कहते हैं बेटा मुझे वहाँ खेमों से अल्लाह तश बच्चों की प्यास आ रही है, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे पीऊं। वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे प्यासे जिसके लिए हमने फुरात का रास्ता बंद कर दिया। नहीं, मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं पी सकता, मैं जाऊंगा। और फिर अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया वल फजर व लयालिन अशर, कि जब फजर के बाद सुबह होती है, ये वो 10 रातों की सुबह है, 10वीं शब की, जब हुर जाते हैं और इमाम के कदमों में गिरते हैं, हाथ बांध कर जाते हैं, कहते हैं इमाम आज से मैं तेरा इंशाअल्लाह वफादार रहूंगा। और अपनी वफादारी ऐसी निभाई कि आज हम उसका नाम लेते हैं कि किसी ने क्या खूब कहा कि ऐसे निकलते हैं जहन्नम से अल्लाह वाले जैसे हुर निकला इस शान से, है ना। कल तक जो दुर था वो हुर कैसे बन गया। आप ये देखिए कि फिर नसीब में क्या आया कि बीबी जहरा का रुमाल उनके पेशानी पे मौला ने बांध दिया। ये है वो नसीब। क्या हम में हुर की कमी है? क्या हमारे अंदर छुपे हुए हुर को हमें जगाना है? क्या हमारे अंदर छुपे हुए हुसैन की मोहब्बत, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत? मुझे लगता है कि सिर्फ हम अपने उम्मती का होने का अगर हम हक अदा करना चाहते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का हक अदा करना चाहते हैं, तो उनके अहले बैत से मोहब्बत को अगर हम आम करते चले जाएं तो मेरा ख्याल है ये हक अदा होता चला। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब हम बदकिस्मती देखिए, हमें पता है ओबामा की कितनी बेटियां हैं,
ہمیں پتہ ہے اس وقت برطانیہ کا وزیر اعظم میل ہے یا فیمیل ہے. ہمیں نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ محمد علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں. ہمیں نہیں پتا اہل بیت کنہیں کہا جاتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جنگ تھی یا حق یہ جنگ تھی یا اسلام کی سربلندی تھی, یہ تک نہیں پتا. بھی روشنی ڈالیے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ جنگ نہیں تھی. ان کے لیے جنگ کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں آج سورج کو پلٹا دیتے تھے, جو چاند کے ٹکڑے کر دیتے تھے, وہ ان کے لیے جن کے قدموں کی رگڑ آب زمزم ہو, جس کی یہ اولاد ہو, تو ان کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے دنیا کی. دیکھیے آج ہر والدین کے اوپر میری تمام والدین سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے, جس طرح آپ اپنے بچوں کا ہوم ورک چیک کرتے ہیں, جس طرح آپ اپنے بچوں کے اسکول پیرنٹس ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کرنے جاتے ہیں, خدا کے لیے بالکل اسی طرح اپنے بچوں کو اہل بیت کے بارے میں بتائیے. کون تھے امام حسین, کون تھے عباس علمدار, کون تھے ننھے علی اصغر, کون تھے علی اکبر جوان جنہوں نے اپنی جوانی لٹا دی صرف اور صرف سربلندی اسلام کے لیے. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے, حسین منی و انا من الحسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے, حسین منی و انا من الحسین. لا الہ الا حسین ہے, عطا لا الہ حسین ہے. معین الدین نے بھی یہ کہا, بقا لا الہ حسین ہے. اس وقت ہم موجود ہیں حضرت سید میرن شاہ بخاری کے مزار پہ, اور شہریار بھائی بچپن سے یہاں آتے رہے. میں چاہوں گی کہ پہلے تو آپ بابا جی کے بارے میں کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ میرن شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہم اس طرح بچپن سے آ رہے ہیں کہ ہم یہاں سیر سپاٹا کرنے کھیلنے کے لیے فرے رول آیا کرتے تھے, اور اس کے بعد ہم بچپن ہی سے سنا کرتے تھے کہ یہاں ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے, جو ان کے پاس جا کر جو بھی دعا مانگتا ہے نا وہ الحمدللہ دعا پوری ہو جاتی ہے. تو ہم بچپن سے یہاں آیا کرتے تھے, اور اس وقت بچپن کی دعائیں کیا ہوا کرتی تھیں, یا اللہ میں کرکٹ بہت کھیلتا تھا, مجھے بڑا اچھا کاک سے کھیلنے والا بیٹ چاہیے تھا. میں یہاں کر اپنی یہی تمنا مانگا کرتا تھا, اور آپ یقین جانیے مجھے بیٹ مل جاتا تھا. مجھے وائٹ وہ کرکٹ کٹ کی ضرورت تھی, کٹ بیگ کی ضرورت تھی, وہ مل جاتی تھی. یہاں تک کہ مجھے بڑی خواہش تھی کہ میری والدہ جو ہے نا مجھے, جو اور بھائیوں اور بہن ہماری چونکہ ایک ہی بہن تھی, ہاں تو وہ مجھے بھی وہی پیار ملے, اور الحمدللہ رب العالمین مجھے ملا کرتا تھا. تو یہ دربار جو ہے نا, میرا پرسنل ایکسپیرینس تو یہی ہے کہ یہاں سے ان کے وسیلے سے الحمدللہ بہت کچھ ملا کرتا ہے, اور ہمیں آنا چاہیے. اس کے برعکس کہ یہاں کچھ اور, لیکن اس مزار میں نے پایا ہمیں اس قسم کی کوئی چیز غیر شرعی ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھی. میں جب ابھی اندر سے ہو کر آئی ہوں کہ یہاں میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ گدی نشین خاتون ہے یہاں کی. نارملی ہم نے یہ بات کبھی سنی نہیں کہ گدی نشین ہمیشہ جو ہے وہ بیٹوں میں چلتی ہے. یہاں کی گدی نشین خاتون ہے. جب میری ان سے بات ہو رہی تھی وہ پردے کی وجہ سے کیمرے پہ نہیں آ سکتی, ورنہ میں ضرور آپ کی ملاقات کراتی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوں گی, تو انہوں نے کہا بیٹا مجھ پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں, کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا, میرا رکھ رکھاؤ, میری اس گدی کا جو وزن ہے اس کو لے کے مجھے چلتا ہے. تو جناب یہ آپ سوچئے کہ ایک نارمل انسان جب ایک گدی سنبھالتا ہے یا وہ ایک وراثت کو لے کے آگے بڑھتا ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے. تو ہم آج جہاں سے چل کے آ رہے ہیں وہاں امام حسین کے نام کی سبیل لگی ہے. تو ذرا سوچئے گا اس وراثت کو, جب وہ نانا کی وراثت کو لے کے کربلا کے میدان میں پہنچے تھے تو کیا صبر تھا ان کا. سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود کہ یہاں کربلا کے میدان میں یہ کرب و بلا جو ہے, یہاں جو کرب ان کو ملنے والا ہے, جو ان کو شہادتیں ملنے والی ہیں, وہ سب وہ جانتے تھے. وہ سب ان کے سامنے ایسے کھلی کتاب کی طرح تھی. میں ساتھ ایک بات ایڈ کروں گا. میں صبح گیا ناظم آباد کسی کام سے, تو مجھے ٹی وی پہ ہی پتہ چل گیا کہ راستے میں لیاقت آباد پل کے اوپر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو میری خواہش یہ تھی, میری یہی پھر کوشش رہی کہ میں اس جگہ نہ جاؤں جہاں پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا. حالانکہ ایکسیڈنٹ میرا نہیں تھا, نہ مجھے وہ نقصان پہنچا رہا تھا, لیکن میں اپنا ٹائم بھی بچانا چاہ رہا تھا. ذرا سوچئے کہ آج کے دور میں ہمیں ذرا پتہ چل جائے کہیں جانے سے ہمارا وقت ہی برباد ہوگا تو ہم نہیں جاتے. تو شہداء سید الشہداء کو پتہ تھا
یہ کرب و بلا کی سرزمین میرا خون، میرے پورے گھرانے کا خون مانگے گی، اس کے باوجود وعدہ ایفا کر رہے ہیں، ایفا کرتے گئے اور اس کو اپنا خون دیا، اسے سینچا خون سے، تاکہ آج ہم سب سانس لے سکیں۔ ہم مسلمان قوم جو ہے، میرا خیال ہے کہ ہم ایک بڑا احسان ہے اگر ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا جناب، میں چاہوں گی کہ سلمان سے، بلکہ میں تو چاہوں گا کہ سلمان ہمیں وہ کلام سنائے کہ خوبصورت کلام ہے کہ دیکھا نہ ہوگا، کیا اس طرح سے کہ فاطمہ کے سارے پھول ریت پر، کیا ہے وہ کلام سنائیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو ترسا گیا اب ریت پر، لم سے لبے حسین کو ترسا گیا اب ریت پر، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا دی ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادھی ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین، فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔
हुसैन बिना इला इला हुसैन है अता इला इला हुसैन है मुइनुद्दीन ने भी ये कहा बका इला इला हुसैन है। मुस्तफ़ा है ये कौले रसूल है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन फरमान मुस्तफ़ा है ये कौले रसूल है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन बिना इला इला हुसैन है अता इला इला हुसैन है मुइनुद्दीन ने भी ये कहा बका इला इला हुसैन है। आज मैं जिन साहब के साथ मौजूद हूँ मैं जानूंगी इस ताज़िए की हिस्ट्री क्या है, ये ताज़िया कितने अरसे से यहाँ से निकल रहा है। तो मैं आपको ये भी बताते चलूँ नाम ये अहले सुन्नत का ताज़िया कितने एहतराम कितनी हुर्मत के साथ इस ताज़िए को बरामद करते हैं और इस ताज़िए को बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद साहब। मोहम्मद अहमद साहब कितने अरसे से आप ये ताज़िया बना रहे हैं? ये तकरीबन मैंने तो आज संभाला तो जब से बन रहा है, लेकिन उससे पहले आपके वाले दादा 1861 से जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो परमिट मिला था उससे जाहिर होता है कि उस ज़माने से ही चला आ रहा है। इस ताज़िए के बनाने के लिए किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है? हर चीज़ के लिए अकीदत का होना ज़रूरी है। हाय हाय सुभान अल्लाह। अकीदत और मोहब्बत। और वो अकीदत और वो मोहब्बत क्या है जो आपको ये ताज़िए जब बना रहे होते हैं तो आपके दिल में क्या अकीदत और क्या मोहब्बत होती है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसलिए कि जब आदमी हज के लिए फॉर्म भरता है ना, बिल्कुल, तो उसके दिल में यही होता है कि आज मेरा नाम आए, कल मेरा नाम आए। आज जब तक वो वहाँ पहुँच नहीं जाता उस वक्त तक वो चैन से रहता नहीं, बिल्कुल। और यही हमारा मकसद बीती हुई बता रहा हूँ सही कि जब हम वहाँ पहुँचे तो वही अकीदत के बस रोज़ा रसूल या खाना काबा सामने जब तक नहीं आता, जब तक वो बंदा बेचैन ही रहता है, मुतमईन नहीं होता। इसी तरह कोई भी काम करने के लिए अकीदत, उनसे मोहब्बत ये ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ नहीं हो, अदब नहीं हो, तो कुछ भी नहीं होता। सही। ये ताज़िया किसके नाम से बरामद होता है? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के नाम से बरामद होता है। ये मज़ार है साथ में? ये तो हमारे वालिद साहब इनका नाम से करते हुए आए जी। ये जगह उन्हीं के लिए रखी हुई है, सिर्फ इसी काम के लिए, यानी कि घर में रखो। जितना अकीदत है उस हिसाब से उसको घर से। ये आपने देखा जनाब, सब यहाँ नंगे पैर आपको नजर आएंगे। नहीं, यहाँ पर ही नहीं, हाँ, रोड पे भी, हालांकि जून जुलाई के महीने में भी होता है। बिल्कुल, दिसंबर में धूप के अंदर रोड का क्या आलम होता है दोपहर में, आपको पता है। हमारे साथ छोटा बच्चा भी अगर है तो वो भी नंगे पैर ही हो। तो ये फिर उस जो छोटा बच्चा जब नंगे पैर होता है तो वो हज़रत अली असगर की उस याद को ताज़ा करता है, उनको जलती हुई रेत पे लिटाया। ये बताने की अकीदत है ना, एक अकीदत है। सबीलें क्यों लग रही हैं? क्या आपको घर में पानी नहीं मिल रहा? तो बहुत से लोग कहते हैं कि क्या वो प्यासे चले गए, आप सबीले बना रहे हो, आप लंगर बना बना के बांटे हो। ये तो हर आदमी की अकीदत है। और आज उनका सदका तो हम खा रहे हैं। वो चले गए प्यासे भूखे, लेकिन आज हम उनका सदका खा रहे हैं। अगर वो भरे पेट होते, उनके लिए किस चीज़ की कमी थी? बात तो वही आ गई ना कि अगर वो सारा कुछ हदीस के हाथ पे बैठ करते तो आज ये सिलसिला ना होता। आज इस्लाम सब चीज़, आज जो ये हम बैठे हुए हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, तो उन्हीं के तो फैन। बेशक। देखिए, ये तरबियत वो है जिसकी बात शहरियार भाई मुसलसल कह रहे थे कि अपने घरों से तरबियत का आगाज़ करें।
ان کے والدین نے، ان کے دادا نے، ان کے خاندان نے ان کی تربیت ایسی کی کہ ان کی رگوں میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں بلکہ ان کی آل کی محبت اسی طرح دوڑتی ہے جس طرح ہم سب مسلمانوں کے رگوں میں دوڑنی چاہیے. شاید اسی وقت چیز کی کمی جو بار بار ہم بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، انہوں نے آگے اب ان کی اولاد بیٹھی ہے، اب اولاد کی اولاد دیکھیں، چین چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. بات انہوں نے کتنی خوبصورت کی کہ کوئی بھی کام کوئی بھی عمل کرنے کے لیے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس سے عقیدت اور محبت ہونا ضروری ہے. محبت، جب محبت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اسی محبت کی وجہ سے دیکھیں یہ قائم و دائم ہے سلسلے، اور یہ قائم و دائم رہیں گے کیونکہ محبت ختم ہونے. دیکھیں محبت کا یہ عالم ہے کہ نعت خانوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ آج جگہ جگہ جو ہے کاروں میں اس میں پہلے گانے بجتے تھے، آج لوگ نعتیں بجا رہے ہیں، تو یہ انہی کا کرم ہے. اور کچھ کوشش ہمارے نعت خانوں کی اور مولویوں کی ہے جس کی وجہ سے آج جگہ جگہ نعت خانی کا پروگرام ہو رہا ہے، نعت خانیاں ہو رہی ہیں اور گانوں کی جگہ پہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ بڑا ان کا کرم ہے. دنیا نے بڑا زور لگایا کہ کسی طریقے سے یہ سلسلے بند ہو جائیں، لیکن وہی بات ہے کہ ان کا نام لینے والے تو چلتے رہیں گے. اپنے دین کی حفاظت تو میں کروں گا، میرے اور آپ میں تو یہ طاقت ہی نہیں کہ ہم حفاظت ہی وہ کرنے والا ہے تو ہم تو بے فکر ہو کے صرف اس کے کیے کہ میرا خیال ہے کہ اس امتی ہونے کا حق ہی ادا کرتے چلے جائیں، وہی کافی ہوگا. میں چاہوں گی احسان یہاں اگر جب بات نعت کی ہو ہی گئی، بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو ہی گئی، کیوں نہ ان کی شان میں پھر ان کی نوازی کی شان میں کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، بے شک کوئی نبی سبحان اللہ، بے شک کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد.
یہاں پر میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا سعدیہ کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہر چیز کا مس یوز بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ تعزیہ ہے، جتنے تعزیہ یہاں نکالے جاتے ہیں ان کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ان کے پیچھے مقصد ان شہداء، ان سے وابستہ چیزیں یاد کرنا اور پھر ان کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنی زندگیوں کو ان کی کردار کے مطابق بنانا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے بدقسمتی سے کہ ہمیں تعزیہ داری کو تماشا بنا دیا بدقسمتی سے، جس کا بڑا تعزیہ، جس کا سب سے خوبصورت تعزیہ ہم اس میں پڑ گئے۔ بالکل۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ زیادہ دور نہیں، میرے 15 سے 20 سال پہلے، ایسا میں اصلاح کیجیے گا، شاید میں ریگل چوک صدر پہ رہتا ہوں، وہاں پر کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے تھے کہ ہزاروں کی تعداد کا جلوس 9-10 کا محرم کا نکلا کرتا تھا، پھر اس کے بعد تعزیہ داری ہوتی تھی، لوگوں نے جنہوں نے سال پر انتظار کیا ہوتا تھا، کیونکہ ان تعزیوں پر آپ کو پتہ ہے منتیں بھی مانی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جن کی منتیں مرادیں پوری ہوتی تھی وہ آ کر کے اس دن اپنے پھر نذرانے پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن اب ایسا نہیں ہو پا رہا۔ اب تعزیہ نکالنے پہ پابندی، جلوس دیکھنے پر نکالنے پر پابندی، دہشت گردی کا خدشہ، فلاں کا خدشہ، ارے بھائی آپ نے اپنے اندر اتنے یعنی جسے کہتے ہیں لیپس آف سیکیورٹی کیوں آنے دی؟ صحیح، یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے یہ سیکیورٹی اداروں کے اوپر، انہیں اپنے اندر سے کالی بھیڑیں نکالنی پڑیں گی جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا۔ اب یہ ایک عقیدت، محبت، جس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، جیسے کہ آپ نام لیں ابھی کسی پکل کا، کوئی کیا بولتے ہیں، اچار کا، آپ کے منہ میں پانی آ گیا ہے نا، ابھی دیکھا نہیں ہے، ابھی کھایا نہیں ہے، ابھی آیا نہیں ہے، چٹخارا محسوس کرتے ہیں، وہ آپ نے چٹخارا محسوس کر دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اچار کا آپ تصور کریں اور آپ کے اندر پورا اس کی کیفیت تاری ہو جائے، پھر آپ ایسی شبیہات دیکھیں اور آپ کے پاس اندر وہ کیفیت تاری نہ ہو۔ واہ واہ واہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس تعزیہ داری کا جو بیسک پیچھے مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح سے ہم ان شہداء کو، ان کی یاد کو، ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اپنے ایمان کو جلا بخشیں، تازہ رکھیں۔ بس آج ایسا نہیں ہو رہا، اور بدقسمتی سے مجھے یہ بھی کہنے دیں آپ کہ کچھ ایسے لوگ جو کہنے کو تو مسلمان ہیں، تب بھی تو مسلمان ہی تھے مارنے والے، کہنے کو تو وہ بھی مسلمان ہی تھے۔ اگر ہم کچھ کہتے ہیں، اگر ہم فرات کے اس طرف دیکھیں، فرات کے اس طرف دیکھیں تو بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، فرات کے اس طرف دیکھیں تو کلمہ پڑھنے والے تھے، بس فرق یہ تھا کہ کلمہ پڑھنا اور کلمہ پڑھا جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فرق تھا، وہی بات ہو گئی، حضور کے دور میں پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور بت بھی رکھتے تھے۔ ہائے انکل جی ہیں آپ، کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارا دیکھیں پروگرام کرنے کا ایک مقصد ہے کہ ہم ایک پازیٹیو میسج دیں۔ دیکھیں کوئی کچھ کہتا ہے، کہتا رہے، ہمیں امام حسین کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں امام حسین کے نانا ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں مجھ سے محبت کرنی ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اگر میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ محرم ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ یہ محافل، یہ مجالس ہمیں کیا درس دے رہی ہیں؟ خالی 10 دن کے لیے حسینی نہیں بننا، پوری زندگی کے لیے حسینی۔ حسینی۔ بہت شکریہ شہریار بھائی آپ کا، یہ آپ کی موجودگی، سلمان بہت شکریہ، انکل آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کربلا ایک درس ہے، کربلا ایک سوچ ہے، کربلا ایک فکر ہے، اور کربلا جس کو میں ہمیشہ اس طرح لیتی ہوں، کربلا کا مقصد صرف یہ ہے کہ خوف صرف اس خدا سے، باقی کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، ہم خدا سے ڈریں، خدا سے ڈرنا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے احکامات پر اس طرح عمل کریں جس طرح وہ چاہتے تھے، ان کی آل سے محبت کریں، ان کی آل کا حق ادا کرتے چلے جائیں، دیکھیے گا ہماری زندگیاں یوں ہی سنورتی چلی جائیں گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ ایک اور اسپیشل پروگرام کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی میری ٹیم کی پوری محنت، ہماری چھوٹی سی کاوش کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں ایک دستک ضرور دے گی کہ کربلا جنگ نہیں ہے، کربلا ایک سوچ ہے، کربلا ایک فکر ہے، کربلا ایک لمحہ ہے ہمارے جینے کے لیے،
پھر سے اگر ہم چاہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی آپ سے کل انشاءاللہ تعالیٰ. زندگی رہی. اللہ حافظ. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے, حسین منی و انا من الحسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے, حسین منی و انا من الحسین. لا الہ الا حسین ہے, عطا لا الہ حسین ہے. معین الدین نے بھی یہ کہا, بقائے لا الہ حسین ہے. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے, حسین منی و انا من الحسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے, حسین منی و انا من الحسین. شہید کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ, مہر انبیاء ہے یہ, صدائے لا الہ حسین ہے. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے, حسین منی و انا من الحسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے, حسین منی و انا من الحسین. لا الہ الا حسین ہے, عطا لا الہ حسین ہے. معین الدین نے بھی یہ کہا, بقائے لا الہ حسین ہے. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے, حسین منی و انا من الحسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے, حسین منی و انا من الحسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے, حسین منی و انا من الحسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے, حسین منی و انا من الحسین. لا الہ الا حسین ہے, عطا لا الہ حسین ہے. معین الدین نے بھی یہ کہا, بقائے لا الہ حسین.